حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ گھر میں بیٹھے آواز دی، بیٹی پانی کا پیالہ دینا ذرا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ پھر آواز دی، بیٹی سن رہی ہو کیا؟ پانی کا پیالہ دینا ذرا۔ بیٹی خاموش ہے۔ تیسری مرتبہ آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی اور کہا، حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے، بچے کس لیے ہیں؟ وہ خود کیوں نہیں آئی؟ میں نے اسے بلایا، تمہیں بلاتا تو تم آتی، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب وہ اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا اپنے باپ کو بھی نہیں دے سکتی؟ تو زوجہ بولی، چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ہے، ابا کو نہیں بتانا، پی لیں۔ کہا، کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ مجھے وہ کیوں نہیں آئی؟ جب بات ذرا آگے بڑھی تو وہ تو ماں تھی نا، اور بات بیٹی کی تھی، تو رونے لگی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، بیٹی کا پاجامہ پھٹ گیا ہے اور دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے۔ کمرے میں بیٹھ کر وہ پاجامہ سی رہی ہے، اس لیے نہیں آئی۔ اگر اس کے پاس دوسرا پاجامہ ہوتا تو وہ آ جاتی۔ اس نے کہا کہ ابا کو نہیں بتانا، ابا کو تکلیف ہوگی، اسی لیے نہیں آئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر سجدے میں سر رکھا۔ سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے بچوں کو باقدر روزی عطا فرمائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آئی ہیں، وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آئی ہیں۔ حضور نے فرمایا، فاطمہ بغیر اطلاع کی آئی ہوں؟ کہا، حضور چھوٹا سا کام تھا۔ فرمایا، کیسے آئی ہو؟ بی بی صاحبہ نے پلو کھولا، جو عورتوں کا جو پلو ہوتا ہے نا، چادر ہوتی ہے جس کونے میں کوئی دولت باندھتا ہے، کوئی زیورات باندھتے ہیں، وہ پلو کھولا تو بی بی صاحبہ کے پلو میں ایک روٹی بندھی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا، بیٹی یہ کیا ہے؟ تو کہا، ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی ہے، آج علی کچھ جو لے کے آئے تھے وہ پیسے ہیں تو کچھ روٹیاں بنی ہیں، بچوں نے تو کھا لی ہیں۔ ایک روٹی پھر میرے سامنے آئی، میں نے لقمہ توڑا، پھر مجھے خیال آیا مصطفیٰ کریم نے روٹی کھائی ہے یا نہیں کھائی ہے، میرے حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں کھائی ہے؟ تو حضور میں آپ کے سامنے لے کے حاضر ہو گئی، مہربانی کریں۔ فرمایا، بیٹی بیٹھ جا۔ حضرت فاطمہ بیٹھ گئے اور صدیقہ عائشہ کہتی ہیں، حضور بھی بیٹھ گئے۔ فرمایا، فاطمہ کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ عرض کی، حضور 3 دنوں سے نہیں کھایا۔ فرمایا، بیٹی میں نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا، آ جا، دونوں باپ بیٹی مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ایک روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی، کہا، آدھی تو کھا، آدھی میں کھاتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑا، لقمہ منہ میں رکھا تو رو پڑی۔ عرض کی، حضور آپ نے 5 دن سے کھانا نہیں کھایا؟ حضور نے فرمایا، چپ کر، ہمارا دنیا سے کیا تعلق، ایک پل رہ گیا ہے بس، پھر اللہ تعالیٰ جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے گا، رونے والی تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ او بھائی، جو کائنات کے مالک و مختار تھے، جو ابرو کا اشارہ کریں تو حضرت جبرائیل جنت کی ساری نعمتیں لے کے آ جائیں، انہوں نے تو کبھی دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دنیا کی طرف خیال ہی نہیں آیا۔ دنیا ہی دنیا، دولت ہی دولت، ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے۔ اب تو کلیجہ پھٹتا ہے، اب تو لوگ پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھی میں تو بہت مجبور ہوتا ہوں، آزمائش میں آ جاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں، جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیتیں سننی ہیں، آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیث سننی ہے، کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں، جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں، ان کا نام سننا ہے، آپ کا ریٹ کیا ہے؟